کے سلیو رہو، خدا کے اوبیڈینس رہو، یہ کرو. اس کے لیے امام 3 پوائنٹ بتاتے ہیں کہ جب بندگی کی شرائط کے لیے اگر یہ ہیں تو تم اپنے اندر بندگی کو، اوبیڈینس کو ایجاد کر سکتے ہو. پہلی شرط کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، اللہ مالک ہے. یعنی اب جو کچھ ہے تمہارا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے. تو جب اللہ کا ہو تو پھر اللہ کے بندوں کو دیتے وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے آدمی. اور پھر اگر کوئی چیز کا مالک اللہ ہے تو مجھے بہت زیادہ کوئی چیز ملے تو خوش بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ لیکن اب ایسا بھی نہیں ہو کہ اب آپ کہتے رہے بھائی اللہ کا ہے مال مجھے دے دو. تو یہ بھی خیال رکھیں کہ بہرحال اس بندے کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے تو دے گا، نہیں سمجھے گا تو نہیں دے گا. عزیزان موت، خوب یہ مالکیت اصل اونرشپ اللہ کی ہے. میری اونرشپ بھی اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ. اب یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے. یہ زبان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو کس کے لیے استعمال ہو؟ یہ اللہ کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کا دل توڑنے کے لیے، نہ غیبت کے لیے. نہ یہ آنکھیں جو ہیں وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی نہ ہو، کیونکہ ہم اس کی اس مال میں خیانت کر رہے ہیں. یہ اولاد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو پھر مجھے اللہ کے لیے اسے تیار کرنا چاہیے. میں پریشان رہتا ہوں میرا کاروبار کون سنبھالے گا، میرا کام کون کرے گا، میرا یہ کون. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ اپنی تربیت کریں، دعا دیں، باقی اللہ جانے اور یہ بندہ جانے. عزیزان محترم، اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ہر چیز کا مالک خدا ہو. تو جب آپ کو بہت کچھ ملے گا تو آپ خوش بھی نہیں ہوں گے بہت زیادہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا، اللہ کی مرضی، اللہ نے لطف کیا دے دیا. اور اگر کچھ چلی جائے، اولاد خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہو جائے، کچھ چلا جائے، تو وہ آپ کا اور میرا نہیں ہے. کوئی بات نہیں، آج میرے پاس تھا، کسی اور کے پاس چلا جائے گا، کل مجھے ضرورت ہوگی میرے پاس پھر آ جائے گا. اب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس چیز کو ڈیولپ کرے. یہ پہلا اسٹیپ ہے بندگی کا. دوسری چیز، اپنی زندگی میں لمبی لمبی تدبیریں، لمبی لمبی پلاننگز نہیں کرو. یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہاں سے یوں کر لیں گے، وہاں یوں اتر جائے گا، یوں بزنس چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہیں کھڑا رہتا ہے. پھر کہتا ہے اللہ یہ کیا کیا میرے ساتھ. اللہ نے کیا کیا؟ آپ نے خود ایسی پلاننگیں کی تھی کہ جو ہو ہی نہیں سکتی تھی. آپ یہ نہ کریں. مدبر الامور پروردگار ہے. تیسری چیز، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس پہ عمل کرو، جو حرام کیا اسے چھوڑ دو. سمپل فارمولا. یہی نہیں ہوتا ہم سے. جو حلال ہے، واجبات ہیں ان کو ادا کرو، واجب چیزوں کو، اور جو چیزیں حرام ہیں اس کو زندگی سے دور کر دو. امام کہتے ہیں جب تم یہ 3 سٹیپ کر لو تو تم تقوی کے فرسٹ سٹیج پہ ہو.